مگر قرآن کے فیوز و برکات ختم نہیں ہو سکتے، قرآن کی معنویت ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے پر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیتوں کا نزول ہوتا تھا، آیتیں مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، نزول مکمل ہو گیا، لیکن مگر یاد رکھو قرآن کی آیتوں کا نزول مکمل ہوا ہے، قرآن کی آیتوں کا نزول پورا ہو گیا ہے، لیکن معنی آیات، قرآن مقدس کی آیتوں کے معنی آج بھی علم والوں کے دلوں پر اللہ نازل کر رہا ہے۔ یعنی قرآن مقدس کی کوئی آیت کا حتمی طور پر کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس کے نزول کے حوالے سے اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی پہاڑ بھی اس قرآن مقدس کے بار کو اٹھانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا۔ اور پھر اس قرآن کی شان یہ ہے، یہ قرآن اتنی آسان زبان میں گفتگو کرتا ہے کہ جب قرآن گفتگو کرتا ہے تو کبھی مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے، کبھی مچھر کے پر کی مثال دیتا ہے، کبھی شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دیتا ہے، مکڑی کے جالے کی اور مکڑی کی مثال دیتا ہے۔ تو جس وقت قرآن سمجھا رہا تھا ان لوگوں کو جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، اللہ رب العزت نے عرب والوں سے سب سے پہلے قرآن مقدس چونکہ عرب میں نازل فرمایا، تو مکے کے جو رہنے والے تھے منکرین اسلام، انہوں نے کہا یہ کیسا اللہ کا کلام ہے اور یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر کی بات کرتا ہے، یہ کیسا خدا ہے جو مکڑی کے جالے کی بات کرتا ہے۔ تو پھر قرآن مقدس کے اندر ایسی آیتیں بھی آئی، کاف ہاں یا عین صاد، جب یہ آئی تو لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی، الف لام میم، الف لام را، جب یہ نازل ہوئی تو لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی۔ تو گویا کہ انسان کو بتایا گیا کہ اے انسان اپنی حیثیت اور اپنی اوقات میں رہے، قرآن پہ اعتراض نہ کر۔ ارے جب ہم تمہارا خیال کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں اپنے کلام کو تمہارے لیے، تو پھر اتنا آسان کرتے ہیں کہ کسان بھی سمجھ جائے، مزدور بھی سمجھ جائے، ان پڑھ بھی سمجھ جائے، مگر جب اپنی شان کے مطابق پھر کلام کرتے ہیں تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں جبریل بھی سمجھ نہیں پائے۔ الف لام میم کا مطلب کون سمجھ سکا آج تک اور کون سمجھا سکا؟ کاف ہاء یا عین صاد کا مطلب کون سمجھ سکا، کون سمجھا سکا؟ بلکہ جب یہ آیات کے حروف نازل ہوئے تو اس وقت حضور علیہ السلام تبسم ریز تھے، تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے لایا، ہمیں نہیں پتا، آپ تبسم فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، آج تک اس راز کو کون بیان کر سکا؟ اللہ اکبر۔ تو اس کا علم اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات کے چھیٹے جن تک جتنے پڑے انہوں نے اس کی اتنی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلم امہ اتنی عظیم کتاب قرآن مقدس سے دور ہو گئی، ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا۔ یاد رکھنا جو یہ کتاب اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، ایسی کتاب کسی قوم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہی کتاب ہے جس نے شہروں کو فتح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور شہر تو تلوار سے فتح ہوئے لیکن تنہا مدینہ منورہ ہے جسے صرف قرآن سے فتح کیا گیا۔
قرآن مقدس نے مدینہ طیبہ کو فتح کیا. اسلام کی پہلی مملکت اسلامیہ جو ترتیب پائی ہے وہ صرف قرآن کی برکت ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو قرآن سکھا کر مدینہ منورہ کا پہلا مبلغ بنا کر، اسلام کا جو پہلا مبلغ بحیثیت مبلغ مکے سے کسی دوسرے شہر سفر کرتا ہے، اس پہلے مبلغ کو حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کہتے ہیں. اب حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف سماعت کر لیں، پھر بات آپ کو آگے سمجھ میں آئے گی. یہ بہت خوبصورت تھے سیدنا مصعب ابن عمیر، خوبصورت بھی بہت تھے اور گفتگو بہت اچھی کرتے تھے. جب یہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی ان کی زبان سے جھڑ رہے ہیں، ان کے لبوں سے جیسے پھولوں کی پنکھڑیاں جھڑ رہی ہیں. خوبصورت تھے، بات بھی اچھی کرتے تھے اور بہت مالدار ماں کے بیٹے تھے. ایمان قبول کرنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے شان یہ تھی کہ ان سے زیادہ مہنگے کپڑے پورے مکے میں کوئی نہیں پہن سکتا تھا. سب سے مہنگے کپڑے پورے مکہ المکرمہ میں یہی پہنتے تھے اور سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگا عطر بھی یہی لگاتے تھے. جب مکے کی گلی خوشبو سے معطر ہوتی تھی تو مکے کی عورتیں باتیں کرتی تھی کہ عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہوگا، اس لیے کہ اتنا مہنگا عطر وہی لگاتا ہے، اتنا اچھا عطر وہی لگاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مصعب ابن عمیر کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی. آنکھیں چار ہوئی. مصعب نوجوان تھے، جوانی کی عمر میں تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب آنکھیں چار ہوئی تو مصعب اپنا دل ہار گئے. حالانکہ ماں کے اتنے فرما بردار تھے کہ ماں کی اجازت کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا. ماں کو اتنا ان پر پکا یقین تھا کہ اگر میں کوئی لکیر کھینچ دوں تو میرا بیٹا اس لکیر کو میری اجازت کے بغیر کراس نہیں کر سکتا، اس کو پھلانگ نہیں سکتا. بہت مثال قائم کی ماں کی فرما برداری کی. لیکن پھر سچائی تو سچائی ہوتی ہے، صداقت تو صداقت ہوتی ہے. مصعب ابن عمیر وہ خود ہی خوبصورت بھی تھے اور جوان بھی تھے. جب حضور علیہ السلام سے آنکھیں چار ہوئی تو دل ہار گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ نے کائنات میں ان جیسا خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا. ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، بلکہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا، اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو اللہ نے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا تھا کہ لوگ حضور کی خوبصورتی ہی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. آپ اندازہ کریں اس حسن کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ چلتے ہیں تو ان کے حسن، چلنے میں حسن کا یہ عالم ہے کہ پتھر پہ پیر رکھے تو پیر کا نشان پڑ جائے اور اگر مٹی پہ رکھے تو پیر کا نشان نہیں پڑتا. آپ غور فرمائیں، مٹی پر، دھول پر، گرد و غبار پر سب کے قدم کا نشان پڑتا ہے. حضور کے قدم کا نشان کبھی مٹی پہ نہیں پڑا. کیوں؟ یہ حضور کے چلنے کا حسن ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم کا نشان مٹی پر پڑتا تو لوگ اس نشان قدم پر اپنا قدم رکھتے. اندازہ فرمائیں، قدرت کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ محبوب کے نقوش پا پر کسی کا قدم پڑ جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے فطرت کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں زیر کر دیا کہ لوگوں کے قدم جب وہ پتھر پہ رکھتے ہیں تو نشان نہیں پڑتا، مٹی پہ رکھتے ہیں تو نشان پڑتا ہے. لیکن حبیب لوگوں کا معاملہ اور ہے، محبوب کا معاملہ اور ہے. آپ مٹی پہ قدم رکھیں گے تو نشان قدم نہیں پڑے گا اور پتھر پہ رکھیں گے تو نشان قدم پڑ جائے گا. آج دنیا میں سینکڑوں پتھر ایسے ہیں جس پہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نشان موجود ہے اور وہ بھی مکمل تواتر اور
सनद के साथ मौजूद है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम मुबारका का निशान है, इसी तरीके से अहमदाबाद में हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो मज़ार मुकद्दस है उस पर हुजूर के कदम का निशान है। और भी जगह, ये मैंने मुस्तनद जिन जगहों का इशारा किया, मेरे इल्म में सब जगह तो है नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में दर्जनों जगह पर हुजूर के कदम का निशान मौजूद है। तो हुजूर थे इतने खूबसूरत कि जब जमीन पर चलते थे तो कदम का निशान नहीं पड़ता था। नंबर 2, उनके जिस्म का साया नहीं पड़ता था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कोई रोशनी में धूप में देखे या चांद की रोशनी में देखे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का कभी साया नहीं देखा गया। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कभी मक्खी और मच्छर नहीं बैठते थे। और खास बात ये, दुनिया में कोई कितना ही खूबसूरत है, जब उसको गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, लेकिन सबका पसीना बेतरतीब निकलता है, कभी बगलों से निकलता है, कभी इधर से निकलता है, कभी उधर से निकलता है। हुजूर की खूबसूरती का अंदाजा मेरी कौम के जवान तो कर लें, अहले इल्म करें, अहले दानिश करें, क्या हुस्न था उनका कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं निकला। सहाबा कहते हैं जब पसीना निकलता था तो पेशानी पे सज जाता था, और पेशानी पे यूं सजता था, ऐसे लगता था जैसे चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने के मोती टांग दिए हो। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्दीक की कैफियत ये थी। अल्लाह के रसूल हुस्न का ये आलम था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के, हुजूर अलैहिस्सलाम को कभी किसी ने नाक छिनकते नहीं देखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी में कभी डिकार नहीं ली, डिकार की आवाज। ये हुस्न का अंदाज है। अंदाज़े हुस्न क्या है, गौर फरमाए कि लोग सिर्फ सफेद चमड़े को हुस्न समझते हैं, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हर अदा हसीन है। इसीलिए उस्ताद ज़मान कहते तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। तो अगर हुजूरी के हुस्न पर गुफ्तगू हो तो तवील होगी। मैं बात जो मैंने दावा किया और जो रिवायत पढ़ी उसकी तरफ चलते हैं। मुसअब इब्न उमैर ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा और ढेर हो गए और हुजूर से इश्क कर बैठे और आका अलैहिस्सलाम से कहा कि आप क्या कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनके सामने कुरान पढ़ा। ये कुरान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिसको भी दीन की दावत देते थे कुरान पढ़ते थे। आकाए करीम ने कुरान पढ़ा। मुसअब कुरान से इतने मुतासिर हुए कि वो कुरान पढ़ के, कुरान सुन के मुसलमान हो गए। मुसलमान क्या हुए, किसी ने घर पे चुगली कर दी कि तुम्हारा बेटा मुसअब तो मुसलमान हो गया, बल्कि मुसलमान हो गया मैं कह रहा हूं, उन्होंने तो बदकारों ने यूं कहा कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, मुर्तद हो गया, माज़अल्लाह। यानी क्या लोग अंदाज से बात करते हैं। तो चूंकि मुसअब की अम्मी जान को ये बात, उनकी माँ को ये यकीन था कि मेरा बेटा मेरी बात को कभी रद्द नहीं करता और बहुत फर्मा बरदार है मेरा बेटा, इंतजार करने लगी बेटा आएगा, उससे कहूंगी बस मामला खत्म हो जाएगा। पूरी जिंदगी इसने मेरी बात कभी काटी नहीं, तो आज कैसे काटेगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मुसअब आए तो माँ ने पूछा, मैंने सुना कि क्या तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया। हजरत मुसअब इब्न उमैर ने कहा, माँ बेदीन तो पहले था, अब मैं दीनदार हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ। माँ ने कहा, तुझे पता है कि मैं इस दिन को पसंद नहीं करती। तो माँ को पहली बार जवाब दिया, मगर मैं तो इस दिन को पसंद करता हूँ। माँ मैं समझ गया हूँ, दीन हक की मारिफत मुझे मिल गई है। मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में कुछ लम्हात गुजारे, मेरी आंखों से हक, मेरी आंखों ने हक देख लिया है, मेरी आंखों से पर्दे उठ गए हैं, अब मैंने सच्चाई का हुस्न देख लिया है। माँ वो दीन सच्चा है जिसकी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलाते हैं। माँ ने कहा, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तू मोहम्मद अरबी को छोड़ दे। तो माँ को जवाब दिया, माँ मैं उनको नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा, दो में से कोई एक को पसंद कर, या तो मुझे छोड़ दे या तो मोहम्मद अरबी को छोड़ दे। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हजारों तुझ जैसी माएं हो तो तुझ जैसी हजारों माओं को मैं मोहम्मद अरबी के कदमों पे कुर्बान कर दूं। ये कुरान का
جو انقلاب ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو انقلاب ہے، لوگ اس سے اسی لیے لرزہ برندام ہے کہ جب یہ دعوت حق لوگوں کے سینے میں گھر کر جاتی ہے تو پھر کسی کی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اس سے میری قوم کے جوانوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہے، صحابہ کرام کا انداز کیا ہے، صحابہ کرام نے دین کے لیے لٹایا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کے چھوکرے صحابہ کرام پر باتیں اناپ شناپ کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ کی باتیں صحابہ کرام کے متعلق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو 10 منٹ کی نیند فجر کی نماز میں قربان نہ کر سکے وہ ان صحابہ کرام پہ بکواس کرتے ہیں جنہوں نے ماؤں کو چھوڑا ہے رسول اللہ کے لیے، جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، جنہوں نے خاندان چھوڑا، جنہوں نے بھائی بہن چھوڑے۔ سیدنا مصعب ابن عمیر جب ماں سے کہتے ہیں تجھ جیسی ہزاروں مائیں محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہے، ماں غصے میں آئی۔ انجام جانتا ہے کیا ہے؟ اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہیں واپس دینے پڑیں گے، آج کے بعد خوشبو نصیب نہیں ہوگی، گھر کی چھت نصیب نہیں ہوگی، نکل میرے گھر سے، میرے گھر سے نکل۔ یہ دین تھا اور یہ دین ہے اور یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ کیا مصعب ابن عمیر نے کہا امی اگر کپڑے دے کر کے دین محفوظ ہوتا ہے، اگر گھر سے نکلنے پہ دین محفوظ ہوتا ہے، خوشبو سے محروم ہونے پہ دین محفوظ ہوتا ہے، تو تمہارے کپڑے بھی حاضر ہے، تمہارا گھر بھی حاضر ہے، تمہاری خوشبو بھی حاضر ہے۔ اور مصعب ابن عمیر اپنے بدن پہ ٹاٹ لپیٹ کر گھر سے نکل جاتے ہیں، اور نکلنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام ان دنوں اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے۔ یہ بھی اسلام کی ایک تاریخی سچائی ہے، حقیقت ہے کہ وہ رسول لامکاں جو جاتے ہوں، اس رسول کو مکے والوں نے دین حق کی خاطر اتنا ستایا کہ حضور اپنا گھر چھوڑ کر حضرت ارقم کے گھر میں رہتے تھے، جسے تاریخ میں سیرت میں دار ارقم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول دار ارقم میں رہتے تھے، اور دار ارقم میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام بعض حالات میں چل کر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ گھٹنے اور ہاتھوں کے بل چل کے جاتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ دار ارقم میں چند جانثاروں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہاڑ کی گھاٹی میں موجود تھے، چپکے سے ٹاٹ پہن کر بڑی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر جو آج تک کے قیمتی کپڑے پورے مکے میں سب سے زیادہ قیمتی پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، آج پہلی مرتبہ ٹاٹ پر ٹاٹ پہن کر بغیر خوشبو کے گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکال دیے گئے ہیں، اور دار ارقم میں پہنچے تو چپکے سے محفل میں بیٹھ گئے، سر جھکا کر کوئی پہچان نہ سکے۔ میرے آقا کی نگاہ کرم اٹھی تو فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ سب نے متوجہ ہو کے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو عمیر کا بیٹا مصعب ہے، یہ تو بڑے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، ٹاٹ پہن لیا۔ آقا نے فرمایا میرے عشق میں اس نے ٹاٹ پہنا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، اور پھر ان کو مکہ شریف سے اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا۔ بولتے بہت اچھا تھے، گفتگو کا انداز بہت اچھا تھا۔ اکیلے گئے تھے مدینہ منورہ، اور اکیلے جا کر مدینہ منورہ میں جتنے عرب کے سردار تھے، مالدار تھے، سب کو قرآن سنا سنا کے مسلمان بنا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمان بنا دیا اکثروں کو۔ اور جب سردار لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جب سرداروں نے دین قبول کر لیا، تو اس وقت ان کے پیچھے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جب ہمارے سردار دین قبول کر چکے، اسلام قبول کر چکے، تو پھر ہم دین کیوں نہ قبول کریں، اسلام کیوں نہ قبول کریں۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی تلاوت کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے جو نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے اور آپ کے جانے کے بعد ایک صاحب مسلمان ہوئے، تو دوسرے دو سردار جو مدینہ منورہ کے سردار تھے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ لڑکا آیا ہے، یہ جوان آیا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ سے لوگ دن بدن مسلمان ہو رہے، یہ بے وقوف بناتا ہے ہمارے لوگوں کو۔ ایک کام کرو، جاؤ یہ بیٹھ کر کے باغ میں باتیں کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو، اس جوان کو۔ تو مدینہ منورہ کے ایک سردار، ان کا نام سعد تھا، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا اے جوان، ہمارے کمزوروں کو اور نوجوانوں کو بے وقوف بنانے آئے ہو؟
وہ دن بدن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ اور لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو۔ اتنے سخت جملوں میں انہوں نے باتیں کی۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو چند لمحے آپ میری بات سن لیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں بیوقوف بنا رہا ہوں یا سچائی بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر کی بات جب وہ بیٹھ کر کے انہوں نے سننا شروع کیا تو مصعب ابن عمیر نے اپنے انداز میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ آپ اندازہ کریں آج کل کوئی قاری اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا جو ڈائریکٹ شاگرد جس نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھنا سیکھا ہو اس کا انداز تلاوت کتنا حسین ہوگا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے قرآن کی تلاوت کی، رنگ بدل گیا۔ حضرت سعد کا رنگ بدل گیا اور بدلنے کے بعد چہرہ متغیر ہو گیا۔ صرف چند سیکنڈ میں قرآن کی آیتوں کی تاثیر یہ ہے، بس بات اتنی ہے مسلمانوں، یہی تو میری قوم سمجھ لے کہ اس قرآن سے دنیا یوں ہی لرزہ براندام نہیں ہے، کہ سمجھانے والا مل جائے تو دنیا اب بھی اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے، قرآن کے خلاف بکواس ہے، قرآن کے خلاف جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں ہیں تاکہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکے۔ قرآن نے یہ کہہ دیا، قرآن نے وہ کہہ دیا۔ ہم نے کہا جب مخلوق کے اشعار سمجھنے کی اوقات نہیں ہے تو خالق کا کلام سمجھنے کی تمہاری حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اللہ کا کلام قرآن مقدس۔ کوئی ایک صاحب کو اعتراض ہے کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیسے کہہ دیا، قرآن نے عورت کو کھیتی کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ قرآن اپنے انداز میں، کھیتی اسی کو کہتے ہیں جو زمین کا حصہ ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو کھیتی ہوتی ہے اسی سے پھل بھی نکلتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، اسی سے اناج بھی پیدا ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے۔ اگر کھیتیاں آباد نہ ہوں تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں، اور جو کھیتیاں رکھتے ہیں انہیں کسان کہتے ہیں، اور جنہیں کسان کہتے ہیں اسے ہمارے ہندوستان والے بعض لوگ انداتا کہتے ہیں اپنے عقیدے میں۔ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ کھیت جس کا ہوتا ہے کھیتی وہی کرتا ہے، پڑوسی کو حق نہیں ہوتا کھیتی کرنے کا۔ اندازہ تو کریں کہ اسلام ایک عورت کو کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کی کتنی عظمت بیان کر رہا ہے، اور ہندوستان میں تو یہ سمجھنا آسان ہے، لوگ کھیتیوں کو ماں کہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے، کھیتی کو ماں کہا تو اعتراض نہ ہوا، اور عورت کو کھیتی کہہ دیا تو لوگوں کو تکلیف ہو گئی۔ یہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ قرآن کے خلاف ایک سازش ہے۔ بس ہمیں قرآن کے قریب آنے کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن مقدس تو وہ کتاب ہے جس نے سخت سے سخت دلوں کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، جس نے پتھر دلوں کو بھی موم کر دیا ہے، جس نے کفر شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے کو توحید کی شمع ان کے سینوں میں جلا دی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے قرآن کی چند آیتیں کیا تلاوت کی، حضرت سعد پگھل گئے اور کہنے لگے اگر مسلمان ہونا ہے تو کیا کروں؟ وہ کہا غسل کر لو، ابھی کپڑے تبدیل کر لو، اور اس کے بعد غسل کیا، کپڑے تبدیل کے کلمہ پڑھا۔ تو جو دوسرے سردار جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ تم تو اس کو قتل کرنے گئے تھے، تم خود بدل گئے۔ تو پھر حضرت صاحب نے کہا ذرا اس جوان کی بات تو سن لو، اور پھر انہوں نے اپنی بات کرنے کی بجائے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی۔ آیتوں کی تلاوت کیا کرنا تھا، دوسرے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب سردار مسلمان ہوئے، مدینے والوں نے کہا جب سردار مسلمان ہو گئے تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ پھر وہ بھی جوگ در جوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کی برکت سے مدینہ منورہ فتح ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہر شہر تلوار سے فتح ہوتے ہیں مگر اللہ نے مدینے کو قرآن سے فتح کر دیا۔ یہ جو مرکز اسلام بنا یہ قرآن کی برکت ہے۔ مگر افسوس آج کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ واٹس ایپ تو چیک کرتے ہیں، فیس بک پر تو بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پر تو بیٹھتے ہیں، قرآن لے کے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ حالانکہ حدیث پاک ہے قرآن کی دو شانیں ہیں، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور قرآن جس کی شفاعت کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔